سلام عزیز خدا، سلام امید جان. عقیدہ امامت کا یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور پریکٹیکلی وہ خود بھی مان چکے ہیں. دیکھیں آج سے 1200 سال پہلے آپ یہ سوال کرتے نا تو میں اس وقت جواب نہ دے سکتا، کیونکہ شیعہ نے کہنا تھا یہ امام جعفر بیٹھے ہیں، یہ امام باقر ہیں. آج میں پوچھوں کدھر ہے امام آپ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غیابت میں ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کب سے، وہ کہتے ہیں 1200 سال سے. تو ہم کہتے ہیں 1200 سال سے اوصیاء پھر کون ہے؟ ٹھیک ہے بتاؤ نا. علماء ہے تو سرکار پھر ایسی ہے نا اوصیاء. اگر علماء ہے تو قرآن میں تو آیا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو اٹھاتا تھا جو انبیاء کی دعوت آگے پہنچاتے تھے. تو ٹھیک ہے سرکار ہم وہی کام کر رہے ہیں. ایران میں بھی مجلس شورا بنی ہوئی ہے، علماء وہی کر رہے ہیں کام. امام خمینی نے وہی کام کیا، خامنائی صاحب وہی کر رہے ہیں، سستانی صاحب وہی کر رہے ہیں، تقی عثمانی صاحب وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ اوصیاء ہے نا. لیکن یہ وہ اوصیاء ہیں جو قرآن و سنت سے بتائیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سیدھی سی بات ہے، اگر معاملہ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا جائے گا. تو نبی علیہ السلام آج موجود ہوں تو انٹرنیٹ بھی یوز کریں گے، سارے معاملات ہوں گے. یہ تو یعنی اس دور کی، اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. نبی علیہ السلام اس زمانے میں کہتے تھے تلوار چھوٹی طاقت ہے، تیر چلانا سیکھو، کیونکہ دور سے آپ کسی کو کر. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہے نا یہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں. میزائل کیا ہے؟ تیر ہے آج کا، پھینکا ہوا ہتھیار ہے نا. اسکول سے آپ اپنے منہ میں بیٹھے تھے دوسرے کو اڑا دیتے ہیں. تو قرآن میں ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو کافروں کے خلاف. تو آج تو وہ گھوڑے نہیں ہوں گے، آج تو ٹینک ہوں گے، بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے اب تو لیزر گائیڈڈ میزائل ہوں گے. تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی توہین نہیں کسی کی. تو ہم نے کہا تھا کہ بھائی 1200 سال پہلے تو آپ امام کو مل سکتے تھے، آج امام غیابت میں ہے. تو اگر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے کوئی یوٹیوب اپنا چینل بنائیں، ہم یوٹیوب سے کوسچن پوچھتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کریں. ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں سرکار، ہم تو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلانا امام جڑا ہے امام مہدی کو ملے ہے. سرکار امام مہدی اگر دنیا موجود نے، اگر انہوں نے کسی کو ملنا ہے نا تو سب تو سوٹیبل بندہ میں جائے. سرکار جو سب سے زیادہ اہل بیت کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور بنو امیہ کی اس نے غلطیاں سنیوں کی کتابوں سے ہائی لائٹ کر دی ہیں، کیونکہ بنو امیہ کے جو ڈیفینڈر ہیں اور دفاع کرنے والے تو سنی ہیں، شیعہ تو نہیں دفاع کرتے. تو سنیوں کی تطہیر جس بندے نے اہل بیت کے حساب سے کی ہے، میں نے تو مہدی کے لیے راستہ ہی مار کر دیا. امام مہدی کو تو اب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑنی اس حوالے سے کہ لوگوں نے دسو کہ حسین آختے ہیں کہ یزید آختے ہیں کہ مولا علی آختے ہیں کہ حضرت معاویہ آختے ہیں. میں تو کام بھی سارا سنیوں سمجھا دیتا بھی آختے کون ہے. تو امام مہدی کا ادھا کام اس حوالے سے ہو گیا، اسی انہوں نے پود پرووائڈ کر دیتی ہے. انشاءاللہ تو سامنے آن اسی جناب انہوں نے بیعت کریں گے. سب کو کہتے ہیں کہ وہ غیابت کبریٰ میں ہے، وہ ملتے نہیں کسی سے، نہیں ملتے نا، تو ملتے تھے. اچھا اب کبریٰ میں ہے نا پچھلے 1200 سال سے، تو اب وہ دین نہیں لوگوں کو سکھائیں گے. یعنی کہ تو بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دین قرآن و سنت سے لیں. تو پھر کیا ان کا اس میں سے نکالا کیا، مطلب اس میں کوئی چیز نکلے نا. یہ صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں 300 سال سے، تو کسی کو نہ کوئی سوال کا جواب دے سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے. اب کوئی بندہ کہ آپ دلیل یہ مانتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف والے کو جو دلیل دیتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، میں تو اس بات کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں اگر کوئی مان بھی لے تو اصحاب الکہف جب غار کے اندر سوئے ہوئے تھے تو کیا مسئلے لوگوں سے جا کے پوچھتے تھے؟ تو جس بندے سے آپ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تو وہ آپ کا امام کیسے ہو سکتا ہے آج کے دور میں، جب تک وہ سامنے نہ آئے. نبی علیہ السلام ساری جنگوں میں جو امامت کرتے رہے، تو کیا یہ ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھ گئے اور امامت کرتے رہے؟ آپ آ کے آپ کا خیمہ بھی میدان جنگ میں لگتا تھا، ایک جنگ میں بھی حضور پیچھے نہیں رہے. آپ کے خیمے لگتے تھے، ہر مسئلے میں حضور سے پوچھا جاتا تھا یا رسول اللہ کیا کریں، تو نبی علیہ السلام بتاتے تھے. تو اگر کوئی امام ہے تو لیڈ کرے نا سرکار. میں یعنی ایک دعوت کا کام لے کے چل رہا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے جب پوچھتے ہیں تو میں انہیں لیڈ کرتا ہوں نا. میرے مرنے کے بعد یہ کہ غیابت میں چلیں گے وہ آج بھی ہمارے لیڈر ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا. آج لیڈر وہ ہے جو سامنے مسئلہ بتائے گا. اصل مسئلہ امامت میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ معصوم تھے، حضرت علی سے امام حسن. یار وہ جو کچھ بھی ہو، بات یہ کہ 1200 سال پرانی بات ہے نا، یہ 1200 سال پہلے باتیں ہوتی ہیں نا. اب 1200 سال سے ایک بندہ سامنے نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا ہم بات کریں؟ سامنے ہو تو بات کریں. بالکل. اچھا سر، یہ بات کی جاتی ہے اکثر کہ اکثر میں نے مکاتب فکر کے لوگوں سے، اور آخری بات اس میں امام مہدی غیابت کبریٰ میں ہے، تو کیا نبی علیہ السلام غیابت کبریٰ میں نہیں ہے کہ اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ جی جی بالکل بالکل. تو پھر آپ نبی سے کیوں نہیں مسئلے پوچھتے ہیں؟ بیچ میں امام کو ڈالے ہوئے بھائی جڑی گل ایتھوں کان پھڑنا ہے ڈائریکٹ اللہ نبی کو پوچھو. جے تسی امامہ کو نہیں پوچھنا ہے تو اللہ نبی کو پوچھو سرکار. لیکن یہ نہیں بات مان سکتے. کیوں بھائی سقیفہ بنی ساعدہ ہوئی ہے تو یہ تو مولا علی کو بھی خیال نہیں آیا کہ میں ابو بکر کو قبر رسول پہ جا کے کہوں کہ یا رسول اللہ ذرا فیصلہ کرو ساڈا. ان کو پتا تھا کہ حضور اب اس دنیا سے جا چکے، آخرت کی زندگی میں آپ ان سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے. وہ تعلیمات اس وقت بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے. جو ماننے والے تھے وہ وقت کے ساتھ فوت ہوتے جا رہے ہیں. میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میرے مرنے کے بعد کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ انجینئر صاحب اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. ہاں ویڈیو سے کہہ سکتا ہے لیکن ویڈیو میں وہ والا دیکھیں گے. جرا والا نہیں ہوئے گا نا وہ کہیں گے نہیں یہ اپنی رائے ہے. محمد علی مرزا کا وہ تو ایسا ظاہراً تو بڑی علمی شخصیت بن کے سامنے ہے، لیکن یہ سوال بتاتا ہے کہ بیچارے قابل ترس آدمی ہے، قابل رحم آدمی ہے. وہ ان پر رحم کی دعا مانگنی چاہیے.
میں ان کو جواب دوں اگر انہیں کی زبان میں، تو امام زمانہ کا جو واٹس ایپ نمبر ہے نا، ایک گروپ میں ایڈ ہے، اس گروپ میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں اور اللہ بھی ہے، اللہ، اور وہ گروپ جو ہے اس میں اللہ بھی ایڈ ہے، کیونکہ وہی موجود ہے. تو جس طرح سے اللہ سے رابطہ کرو اسے امام زمانہ سے بھی رابطہ کر لو. یعنی وجود تو اللہ رکھتا ہے لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بہت قریب ہوں، اور انسان ہر روز سڑک پہ حادثوں میں مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے، اور بچے جو ہیں وہ آئے دن اغوا ہو رہے ہیں آرگن سمگلنگ کے چکر میں. تو وہ کہاں ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ وجود ہو تو رابطہ بھی ہونا چاہیے. جو رابطے کے قابل ہوتا ہے نا اس سے رابطہ ہو جاتا ہے. اللہ نے رابطہ کیا ہے جناب موسیٰ سے، اللہ نے رابطہ کیا ہے محمد مصطفیٰ سے، اپنے پاس بلایا ہے. پہلے اپنی ذات میں موسیٰ اور محمد مصطفیٰ والے کردار پیدا کریں، پھر اللہ سے رابطے کی بات کریں. پہلے آپ امام زمانہ کے لیے اس درجے پہ چلے جائیں جہاں پہ امام آپ جیسے لوگوں کو مل سکیں. یہ لوگ اپنی ویورشپ کے لیے اور اپنے ویوز کے لیے جو ہے وہ امام زمانہ کو تختہ مشق بناتے ہیں. تو ان کو امام اگر سامنے بھی کھڑے ہوں گے تب بھی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ امام کا وجود کسی واٹس ایپ کا محتاج نہیں ہے. امام سے رابطے کے لیے کسی اس دنیاوی سورس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے دل میں امام کی معرفت اور محبت ہے نا، امام آپ کے قلب میں، آپ کے شعور میں اس طرح سے اپنا اثر دکھاتے ہیں کہ ماننے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا امام موجود ہے. جس طرح ہم نے بغیر دیکھے خدا کو مانا ہے، ہم نے بغیر دیکھے امام کو مانا. کیوں؟ ہماری زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امام نے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے، ہم ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے، مدد ہو جاتی ہے. تو ماننے والوں نے تو بغیر دیکھے بھی خدا کو مان لیا، نہ ماننے والوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا پھر بھی نہیں مانا، نہ ماننے والوں نے مولا کائنات کو دیکھا اور پھر بھی نہیں مانا. کیا ہمارے 11 ائمہ کو نہیں دیکھا؟ مرزا محمد علی سے پوچھے کیا یہ 11 ائمہ کو مانتا ہے؟ تو پھر 12ویں کی باری ہے نا. پہلے سے شروع کریں، پہلے امام علی سے شروع کریں، ان کو امام مانے، امام حسن عسکری تک لے کے آئیں، پھر میں اس کو امام زمانہ کا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا. درست. السلام علی الحسین